अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नूर राजपूत का नॉवल सल्फाइट। लेकिन आज के एपिसोड से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ सल्फाइट। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। रोहान लैपटॉप खोले स्क्रीन पर नजर आते डॉक्टर बासित से बात करने में मगन था। 1 महीना हो गया था उसे सैयद हवेली आए हुए। वो कुरान पाक को समझ कर पढ़ रहा था। उसने डॉक्टर बासित के हर बयान हर लेक्चर को सुना था। उसे जो भी उलझन होती थी वो सबसे पहले उन्हें कॉल करता था, और एक ऐसी ही उलझन लिए वो आज भी हाजिर था। कुरान पाक वो किताब है जिसे समझने के लिए एक मुअल्लिम की ज़रूरत होती है। वो मुअल्लिम जो सही इल्म रखता हो, जिसका दिल साफ हो और अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो। और रूहान जबेर को डॉक्टर बासित से बेहतर मुअल्लिम नहीं मिल सकता था। तख्लीक इंसान किससे हुई है डॉक्टर साहब? एक मुकाम पर कुरान पाक में बयान किया गया है कि इंसान को नुत्फे मादा मनविया से पैदा किया गया, जबकि दूसरे मुकाम पर कहा गया है कि आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। क्या ये दोनों आयात बाहम मुतसादिम नहीं? आप साइंसी तौर पर कैसे साबित करेंगे कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है? मुझे ये चीज़ उलझा रही है, आप मेरी उलझन को दूर करें। रूहान की बात सुनकर डॉक्टर बासत मुस्कुरा दिए थे और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुरान करीम में बनी नूह इंसान की हकीर इब्तिदा की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि उसे मादा मनविया के एक कतरे से पैदा किया गया। यह बात मुतअद्दिद आयात में कही गई, जिनमें सूरह कयामा की हस्बे झेल आयत भी शामिल है। क्या वो एक हकीर पानी का नुत्फा न था जो रहम मादर में टपकाया जाता है? सूरह क़यामा 75 आयत 37। कुरान करीम मुतअद्दिद मकामात पर इस बात का जिक्र भी करता है कि बनी नूह इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। हस्बे झेल आयत में बनी नूह इंसान की तख्लीक और इब्तिदा की तरफ इशारा किया गया है। इरशाद बारी ताला है, लोगो, अगर तुम्हें ज़िंदगी बाद मौत के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बेशक हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। सूरतुल हज 22 आयत 5। अगर तुम गौर करो तो दूसरे सवाल का जवाब कि इंसान मिट्टी से बना है आसानी से जान सकते हो। मौजूदा दौर में हमें मालूम है कि जिसमें इंसानी के अनासर यानी कि एलिमेंट्स जिनसे मिलकर इंसानी जिस्म वजूद में आता है, सब के सब कम या ज़्यादा मिकदार में मिट्टी में शामिल हैं। सो ये इस आयत कुरानी की साइंसी तौजीह है जिसमें कहा गया है कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। और ये तो तुम भी जानते हो कि इंसानी जिस्म एक मैटर है, और मैटर यानी मादे में मिट्टी भी शामिल है। कुरान की बाज़ आयात में अगर ये फरमाया गया है कि आदमी नुतफ़े से पैदा किया गया, जबकि बाज़ और आयात में कहा गया है कि उसे मिट्टी से पैदा किया गया, तो इन दोनों बातों में कोई तज़ाद नहीं। तज़ाद से मुराद तो ऐसे बयानात हैं जो बाहम मुख्तलिफ हों या मुतसादिम हों और बैक वक्त सही ना हों। डॉक्टर बासित खामोश हुए थे। बाज़ मकामात पर कुरान करीम ये भी कहता है कि इंसान को पानी से पैदा किया गया। मिसाल के तौर पर सूरतुल फुरकान में कहा गया, और वही अल्लाह है जिसने आदमी को पानी से पैदा किया। सूरतुल फुरकान 25 आयत 54। इससे क्या मतलब हुआ? रूहान पूछ रहा था। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? डॉक्टर बासित ने निहायत अनरिलेटेड सवाल किया था। रूहान सोच में पड़ गया था। इस वक्त तो मुझे चाय पसंद है। रूहान ने अपने सामने रखी चाय के कप को देखते हुए कहा था। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए मैं ये कहता हूँ कि चाय का कप तैयार करने के लिए पानी दरकार है, लेकिन उसके लिए चाय की पत्ती और दूध या मिल्क पाउडर भी दरकार होता है, तो क्या ये दोनों बयानात मुतज़ाद हैं? डॉक्टर बासित पूछ रहे थे। नहीं, क्योंकि चाय इन सारी चीज़ों से मिलकर बनती है, आरजे ने जवाब दिया था। तो मियाँ, तुम अपने सवाल का जवाब खुद दे चुके हो, क्योंकि पानी और चाय की पत्ती दोनों ही चाय की प्याली तैयार करने के लिए ज़रूरी हैं। मज़ीद बरा, अगर मैं मीठी चाय बनाना चाहूँ तो इसमें चीनी भी डाल सकता हूँ। लिहाजा कुरान जब ये कहता है कि इंसान को नुत्फ़े मिट्टी और पानी से तख्लीक किया गया, तो उसमें कोई तजाद नहीं, बल्कि तीनों में इम्तियाज़ कायम किया गया है। चीज़ों में इम्तियाज़, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब एक ही मौजू के ऐसे दो तस्वुरात के बारे में बात करना जो बाहम मुतसादिम ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि इंसान हमेशा सच बोलता है और आदतन झूठा है, तो ये एक मुतजाद बात होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आदमी दयानतदार, मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है, तो ये उसकी मुख्तलिफ सिफ़ात में इम्तियाज़ ज़ाहिर करने वाला एक बयान होगा। इसलिए कोई भी कुरानी आयत दूसरे आयत के मुतजाद नहीं है, बल्कि सारी आयतें एक दूसरे के मुतसादिम हैं, जो मुख्तलिफ जगह पर इंसानी जिस्म की तख्लीक के मुख्तलिफ अनासर को बयान करती हैं। समझ गए मियाँ? वो अब खुश दिली से पूछ रहे थे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रूहान सरशार सा कह रहा था। उसकी एक और उलझन दूर हो गई थी। उसके दिल ने इस पल शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि वो डॉक्टर बासित की तरह इल्म वाला बन जाए। वो ऐसा ही काम से दिन था।
रोहान लाउंज में टीवी लगाए खबरें सुन रहा था और साथ साथ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे तमाम घर वालों ने अब अपनी पढ़ाई जारी करने को कहा था। रोहान को अपने बाप की तरह ना तो सियासियात पढ़ने में दिलचस्पी थी और ना ही ज़ियाद जबेल की तरह मुआशियात में। हशाम ने भी दोनों से अलग अंग्रेज़ी अदब को चुना था और रोहान भी जेनेटिक्स में एमफिल करना चाहता था। वो उस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए अप्लाई कर रहा था जब टीवी पर चलने वाली खबर ने धमाका किया था। लैपटॉप पर फिसलती उंगलियां काम कर रुकी थीं। टीवी पर एंकर किसी लड़की की खुदकुशी की खबर दे रही थी। मोहतरमा उम्मे हानम इस दारुल ईमान में कुछ दिन पहले आई थीं। उनका चेहरा झुलसा हुआ था। कहते हैं किसी लड़के ने उनके चेहरे पर तेजाब फेंक कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गईं। लेकिन बस किस्मती कि उनका चेहरा झुलस गया। कल रात दारुल अमान के कमरे में पंखे से लटक कर उम्मे हानम ने खुदकुशी कर ली। जैसे कि आप देख सकते हैं नाजरीन, पुलिस तफ्तीश व तहकीक के लिए वहां पहुंच चुकी है। एंकर कुछ और भी कह रहा था, लेकिन रूहान को हवेली की इमारत अपने सर पर गिरती महसूस हो रही थी। उम्मे हानम, उसके लब फड़फड़ा रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता। वह एक झटके से उठा था और सामने रखे मेज से गाड़ी की चाबी उठाई थी। रोहान को अपनी रूह फना होती महसूस हो रही थी। वो माउफ होते दिमाग के साथ घर से बाहर निकला था। शाह बेटा, कहाँ जा रहे हो? भी जान लॉन में माली के सर पर खड़ी अच्छे से पौधों की काट छांट करवा रही थी। रोहान को जाते देखा तो आवाज़ दी, लेकिन वो सुन कहाँ रहा था। वो लड़खड़ाता गाड़ी लेकर हवेली से बाहर निकल गया था। क्या आप लोग बताएंगे यहाँ क्या हुआ था? वो कांपते वजूद के साथ पूछ रहा था। उसके होंठ खुश्क हो चुके थे। रूहान उस दारुल अमान में पहुंच चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर जानता था कि वो सैयद जबेल का बेटा था। उसे अंदर जाने दिया गया था। उम्मे हानम को दफना दिया गया था। रूहान को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। वहां पर कोई भी शख्स उम्मे हानम के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वो कुछ दिन पहले वहां आई थी। क्या वो लड़की यही थी? रूहान ने मोबाइल से तस्वीर निकालकर उस लड़की के सामने की थी जिसके साथ उम्मे हानम ठहरी थी। पता नहीं जी, जब वो यहाँ आई तो उसका चेहरा जला हुआ था। शायद वो पहले ऐसी ही हो। लड़की ने आम से लहजे में जवाब दिया था। किसी को भी मरने वाली लड़की के नाम के सिवा कुछ मालूम नहीं था। रोहान को अपने सामने हर मंजर धुंधलाता महसूस हुआ था। उसकी आंखों में नमी फैल गई थी। उसने अपने दिल को धाड़े मारते पाया था। वो वहाँ के एक मुलाजिम के साथ कब्रिस्तान आया था। ताज़ा कब्र, नम मिट्टी, ताज़ा फूल। हाँ नम, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। तुम ऐसे नहीं मर सकती। मेरे साथ एक बार फिर इतना बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। वो रो दिया था। इन 3 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उसने हानम को ना सोचा हो। वो उसकी सोचों में रच बस गई थी। जाने वो उस कब्रिस्तान में बैठा कितनी देर तक रोता रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हवास खो रहा था। और फिर उसने सब खत्म होते महसूस किया था, अपना आप भी। 1 महीना गुजर गया था। रोहान पत्थर का हो चुका था। मुस्कुराहट उसके लबों से छिन गई थी। सैयद हवेली के लोग उसकी हालत पर कुड़ने लगे थे। कमरे में गहरी खामोशी छाई थी और उस खामोशी में इर्ताश उसके फ़ोन पर होने वाली बेल से पैदा हुआ था। मदीहा का फ़ोन था। वो रुखसत होकर अपने घर जा चुकी थी। उसने पता नहीं क्या सोचकर फ़ोन उठा लिया था। कैसे हैं भाई आप? वो पूछ रही थी। तुम कैसी हो गुड़िया? रोहान ने अपने लहजे को हशाश बनाने की कोशिश की थी, जो कि नाकाम रही थी। उम्मे हानम की मौत का यकीन करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम था। जी भाई, मैं ठीक हूँ। मदीहा जैसे ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। तुम इंतहाई जलील और घटिया औरत, तुम्हें मैं आज नहीं छोड़ूंगा। फोन से आवाज़ उभरी थी। यह मदीहा के शौहर फुरकान की आवाज़ थी। रोहान अच्छे से पहचानता था उस आवाज़ को। अचानक मदीहा की चीखने की आवाज़ उभरी थी और फिर फ़ोन बंद हो गया था। हेलो, हेलो, मदीहा, क्या तुम ठीक हो? रोहान एक झटके से हुआ था। उसे महसूस हुआ था जैसे फुरकान ने मदीहा को मारा था। वो कुछ देर परेशानी से कमरे में टहलता रहा। वो बार बार मदीहा का नंबर मिला रहा था जो बंद जा रहा था। कुछ सोचने के बाद फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। मदीहा का ससुराल मुल्तान में ही था। वो उसके ससुराल पहुंच गया था। मदीहा कहाँ है? उसने मुलाजमा से पूछा था, जो रोहान को देखकर घबरा गई थी। वो जी, वो मुलाजमा बुरी तरह से हकला रही थी। मदीहा, वो अब आवाज़ें दे रहा था। वो जी अपने कमरे में है। मुलाजमा ने ऊपर कमरे की जानिब इशारा किया था। वो सीढ़ियाँ फलांगता उसके कमरे की तरफ बढ़ा था। कमरे में अंधेरा था। लाइट जलाने पर मदीहा की हालत देखकर वो दंग रह गया था। वो नीचे कालीन पर बेसूध पड़ी थी। पेशानी और होंठ से खून निकल रहा था। मदीहा गुड़िया, क्या हुआ तुम्हें? उठो। रोहान उसकी जानिब बढ़ा था। हाईवे पर जहाज के पहियों से रगड़ खाने की आवाज़ उभरी थी। वो गनूदगी की हालत से एकदम बेदार हुआ था। चेहरे का रुख मोड़कर जहाज के शीशे से बाहर देखा था। जहाज लैंड कर चुका था। वो लंदन पहुंच चुका था। जहाज के शीशे पर हल्की हल्की बारिश की बूंदों ने बाहर के मंजर को धुंधला किया था। रूहान का यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ आया था।
وقت کیسے سرکتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ سب کی یادیں لیے لندن آ گیا تھا اور اپنے ساتھ بہت سی اداسیاں لایا تھا۔ جہاز اب پارکنگ سٹینڈ ٹیوب سے جا لگا تھا۔ روحان نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس نے ہانم کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کیا تھا۔ محبت زاد ہے مجھ میں، کوئی فرہاد ہے مجھ میں، نہیں ویران اندر سے، خدا کی یاد ہے مجھ میں، جو ہر دم ساتھ رہتا ہے، میرا ہمزاد ہے مجھ میں خود سے کٹ نہیں سکتا، میری بنیاد ہے مجھ میں، اگرچہ میں قفس میں ہوں، کوئی آزاد ہے مجھ میں، جو مجھ کو سید رکھتا ہے، عجب سیاد ہے مجھ میں، ضمیر زندہ کی صورت، میرا استاد ہے مجھ میں، نہیں اب میں نہیں ساحر کہ وہ آباد ہے مجھ میں۔ پارکنگ سٹینڈ پر لگی ٹیوب سے مسافر جہاز سے ٹرمینل پر اتر رہے تھے۔ روحان بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ٹرمینل سے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ شام اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے لندن کو خوشگوار بنایا تھا۔ لاؤنج میں کاغذات کی کارروائی کے بعد وہ لاؤنج سے باہر نکلا تھا۔ پتھر سے بنے فرش گیلے ہو گئے تھے۔ خوبصورت مدہوش اور ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سبیل اسے لینے آنے والا تھا مگر ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ ویٹنگ ایریا میں رکھے پتھر کے بینچوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا تھا۔ کندھے پر لٹکے بیگ اور ایک سوٹ کیس کے علاوہ وہ کچھ نہیں لایا تھا۔ پتھر کے بینچ پر بیٹھنے کے بعد روحان نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ وقت نے اس منظر کو قید کیا تھا۔ وقت یہ منظر پہلے بھی دہرا چکا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں لکڑی کے بینچ پر چہرہ آسمان کی طرف کیے وہ خلاؤں میں جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ بارش کی بوندوں نے روحان کے چہرے کو چھوا تو وہ اس لڑکی کے شہر سے باہر نکلا تھا۔ کچھ من چلے لڑکے لڑکیوں کو اس نے بارش میں بھیگتے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی تو بھیگ رہا تھا۔ وہ اپنا باطن جل تل کرنا چاہتا تھا جو صدیوں سے کسی آگ کی بھٹی میں جل رہا تھا، لیکن اندر جلتی آگ کو بجھانا بارش کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ بس ظاہر کو بھگا سکتی ہے۔ بھڑکتے شعلوں کو کس نے دیکھا ہے؟ کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ وہ کتنا کچھ بدل کر آیا تھا۔ روحان نے بینچ کے پچھلے حصے سے کمر ٹکائی اور آنکھیں موند لی تھی۔ دور کہیں ہر چیز گڑبڑ ہونے لگی تھی۔ روحان نے اپنے آپ کو اس قبرستان میں پایا تھا جہاں وہ ہانم کی قبر پر پاگلوں کی طرح رویا تھا۔ اسے ابھی قدرت کے فیصلوں کی اتنی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے ابھی سفر طے کرنا تھا۔ جدائی کی آگ کو سینے میں لے کر جو سفر طے کیا جاتا ہے وہ مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ پیروں میں آبلے پڑ جاتے ہیں۔ خاردار جھاڑیوں سے جو راستے پر اگی ہوتی ہیں پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن منزل کا نشہ انسان کو رکنے نہیں دیتا۔ کئی دور اس کے دل میں بھی ایک موہوم سی امید باقی تھی، اس ساحرہ کے مل جانے کی امید، کہیں اچانک نظر آ جانے کی خواہش، اور خواہشات کو پورا ہونے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے اور روحان نے اس سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ اس روز اسے قبرستان سے ملازم اٹھا کر لائے تھے۔ وہ اگلے دن تک بے ہوش رہا تھا۔ تیز بخار سے اس کا جسم پھنک رہا تھا۔ یا اللہ میرے بچے کو صحت و تندرستی عطا کر۔ بی جان اسے پانی کی ٹھنڈی پٹیاں کرتے ہوئے دعائیں کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تھا۔ دھیرے دھیرے رات کے کسی پہر میں اس کا بخار زور توڑ گیا تھا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو روحان کو اپنے دل کے بین کرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ اسے کتنا چاہتا تھا یہ آج پتہ چلا تھا۔ دنیا میں شاید ہی کسی مرد نے کسی عورت سے اتنی محبت کی ہوگی جتنی روحان بن حیدر جبیل نے ہانم سے کی تھی۔ اسے تو خود اپنی محبت کی شدت کا اندازہ نہیں تھا۔ حوصلہ رکھو میاں، قدرت کے فیصلوں میں چھپی مصلحت ہم نہیں جانتے، یہ بس خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تم خود کو مضبوط بناؤ، تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اور یاد رکھنا اس مشکل سفر میں تمہاری محبت ہی تمہاری طاقت بنے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ڈاکٹر باسط کی بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ وقت بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ وقت سے زیادہ شاطر کوئی نہیں۔ یہ انسان کو توڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ جب ایک انسان وقت و حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وقت اس پر حالات کی ایسی کاری ضربیں لگاتا ہے کہ انسان بلبلا کر رہ جاتا ہے۔ وقت نے روحان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ اس کی جان سے پیاری اکلوتی بہن کو اس کے شوہر نے بری طرح سے مارا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ زخموں کے نشان تھے۔ روحان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ مدیحہ کے زخموں پر جگہ جگہ پٹیاں کی گئی تھیں، اور پٹیوں میں جکڑے اس کے وجود کو دیکھ کر روحان کا دل کر رہا تھا کہ وہ سب کو آگ لگا دے، لیکن وہ مدیحہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اسے تفصیل سے بات کر سکے۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی۔ مدیحہ! وہ بے اختیاری کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ مدیحہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جو سوجن کا شکار تھی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ میڈیکل کی طالبہ ہونے کے باوجود مدیحہ اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ جبیل خاندان سے تھی اور اس خاندان میں موجود تمام نفوس کی طرح وہ بھی بہت پیاری تھی۔ بیڈ پر پڑا وہ وجود کہیں سے بھی روحان کو مدیحہ جبیل کا نہیں لگا تھا۔ بھائی! مدیحہ نے اسے پہچانے کے بعد پکارا تھا۔ کیا ہوا گڑیا، کیوں رو رہی ہو، اور یہ سب کیا ہوا ہے؟ روحان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔
وہ بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ روحان کو اپنا دل کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تو آج تک گھر میں کسی کو مدیحہ کو ڈانٹنے تک نہیں دیا، اور کہاں اب اسے جانور کی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ تو، اور رونا بند کرو۔ روحان نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بھائی، مجھے وہاں نہیں جانا۔ وہ فرقان، وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا اور مجھے روز مارتے ہیں۔ وہ مجھے بد کردار کہتے ہیں۔ مدیحہ کی باتیں سن کر روحان کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھیں۔ غصے کی شدید لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مدیحہ جس ادارے میں پڑھتی تھی، وہاں اس کا ایک کلاس فیلو تھا، ارحم نام کا، جو اسے بہت پسند کرتا تھا اور کتنی بار اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکا تھا۔ پسند تو مدیحہ بھی اسے کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اقرار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کو جانتی تھی۔ وہ جانتی اس کی شادی اس کے بڑے بابا اور چھوٹے بابا سائیں کی مرضی سے ہوگی۔ اس سے پہلے اس پسند کو اظہار موقع ملتا، آنن فانن اس کا رشتہ پکا ہوا اور نکاح ہو گیا۔ وہ کتنے دن یونیورسٹی نہیں گئی۔ کیا ہوا مدیحہ، تم ٹھیک ہو؟ اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی؟ ارحم کا میسج پڑھ کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ ان کی کبھی فون پر بات نہیں ہوئی تھی۔ ارحم کا پہلی دفعہ میسج آیا تھا، میرا نکاح ہو چکا ہے، مجھے اب تنگ مت کرنا۔ وہ اسے جواب دے چکی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تم کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ اس کے سوالوں سے تنگ آ کر وہ فون بند کر چکی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آرجے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے مرنے کی خبر ملی تھی۔ دکھ اتنا بڑا تھا کہ مدیحہ اپنا دکھ بھول گئی تھی۔ اور پھر ایک دن لڑکے والوں کی طرف سے زور دینے پر اس کی رخصتی کر دی گئی۔ اسی رات جب فرقان کمرے میں آیا تو مدیحہ بیڈ پر نہیں تھی، یقیناً وہ واش روم میں تھی۔ البتہ اس کا موبائل بیڈ پر پڑا ہوا تھا جو کب سے رنگ کر رہا تھا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تھا۔ کہاں مصروف ہو تم مدیحہ؟ بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر تم نے کسی اور سے شادی کیوں کی؟ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنے ہی والا تھا۔ ارحم نان سٹاپ بول رہا تھا۔ کسی لڑکے کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر فرقان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے موبائل کو غصے سے دیوار میں مارا تھا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کر مدیحہ باہر نکلی تھی۔ وہ اپنے کپڑے بدل چکی تھی۔ مسلسل بھاری کپڑوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ رات کے 3:30 کا وقت تھا، وہ اب آیا تھا۔ مدیحہ نے حیرت سے پہلے فرقان اور پھر موبائل کو دیکھا جو کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ مدیحہ کو اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سید فرقان اور کچھ نہیں بلکہ ایک پڑھا لکھا جاہل تھا۔ وہ غصے سے پھنکار تھا، مدیحہ کی طرح بڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، فرقان نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ نیچے گری تھی۔ مدیحہ کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ بدذات عورت، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب منہ سے غلاظت بک رہا تھا، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ سال ہونے والا تھا، وہ ایسے ہی فرقان کی تشدد کا نشانہ بنی تھی۔ اس کے خاندان کو وہ گھٹیا کہتا تھا، اسے بد کردار کہتا تھا۔ وہ کہتی تو کس سے کہتی؟ بھی جان نے رخصتی کے وقت کہا تھا کہ اب اس کا سب کچھ فرقان ہی ہے، وہ تمہارا محافظ ہے، لیکن یہاں تو وہ اس کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ آج روحان نے فون پر سب سن لیا، ورنہ مزید کچھ دنوں میں وہ مر ہی جاتی۔ اپنی بہن کے منہ سے دل دہلا دینے والی باتیں سن کر روحان کے پورے جسم میں اذیت کی لہر پھیل گئی تھی۔ بھائی، مجھے فرقان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت برا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ رو رو کر بتا رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں کرتا ہوں اس کا علاج۔ وہی جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ بھائی، وہ بہت خطرناک ہے، وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو اور پرسکون ہو جاؤ، اب سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچتا، فرقان اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہو اسے؟ لیڈی ڈاکٹر گھر آ جاتی۔ فرقان غصے سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر روحان کا دماغ گھما۔ یہ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ روحان غصے سے سرخ آنکھ کے لیے دھڑا تھا۔ اس نے خود پر ضبط رکھنے کے لیے مٹھیاں بھیج رکھی تھیں۔ کچھ نہیں کیا میں نے، یہ تمہاری بہن دیکھ رہی ہو اسے، چکر چلاتی ہے دوسروں لڑکوں سے، بد کردار ہے یہ۔ فرقان کے لہجے میں حقارت تھی۔ ایک پل کے لیے روحان سن ہوا تھا۔ بد کردار ہو تم سمیحانم، بد کردار ہو تم۔ اس کے اپنے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ آج پتہ چلا تھا اسے یہ الفاظ سننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ وقت نے آج اسے لوٹائے تھے۔ یہ بس ایک پل تھا، اگلے ہی پل وہ فرقان کی طرف بڑھا تھا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ باتیں کہنے کی؟ تم جانتے بھی ہو وہ تمہاری بیوی ہے، اور تم اس پر ہی کیچڑ اچھال رہے ہو۔ روحان کا گھونسا کھا کر فرقان لڑکھڑایا تھا۔ میں جانتا ہوں میری بیوی ہے، لیکن تم شاید بھول گئے ہو، وہ میری ہے، میں جو چاہے کروں، اور یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ حواس بحال ہونے پر فرقان چیخا تھا۔ مدیحہ تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری غلام نہیں جو تم جو چاہے سلوک کرو۔ روحان کو غصہ آ رہا تھا۔
ایسی گھٹیا اور بدکردار بیوی اسی قابل ہے۔ اس سے پہلے فرقان مزید کچھ کہتا، روحان نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ نکاہت کی وجہ سے مدیحہ کی چیخ بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اترنا چاہتی تھی لیکن ہاتھ میں لگی ڈرپ اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میرا ایمان اور عقیدہ بدلا ہے، میری فطرت بدلی ہے، میرا رخ اللہ کی طرف مڑا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں لڑنا بھول گیا ہوں۔ میں تم جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے آج بھی آرجے ہوں۔ اگر تم نے دوبارہ کسی لڑکی کو چھوا یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ کمرے میں رکھی چیزوں سے ان کے ٹکرانے کے باعث نیچے گر کر آوازیں ابھری تھیں، جسے سن کر نرسیں اور ڈاکٹر کمرے میں آئے تھے۔ دونوں کو مشکل سے چھڑوایا گیا تھا۔ دونوں بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ فرقان جو اپنے آپ کو شیر سمجھتا تھا، روحان سے اچھی خاصی دلائی کروانے کے بعد اب صدمے میں تھا۔ وہ گھور گھور کر مدیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ اسپتال ہے؟ جائیں یہاں سے، ڈاکٹر نے فرقان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ غصے سے سب کو دیکھتا چلا گیا تھا۔ تم نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا روحان؟ تم جانتے ہو تمہارا بہنوئی ہے۔ سید جبیل نے اس کی کلاس لگائی تھی۔ ڈیڈ، وہ جاہل آدمی انسان کہلانے کے لائق نہیں، روحان نے دو بدو جواب دیا تھا۔ جو بھی ہے، مسئلہ جو بھی تھا بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا تھا، سیاد جبیل نے کہا تھا۔ بڑے ڈیڈ، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ مدیحہ اس جانور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بہتر یہی ہوگا کہ فرقانوں سے طلاق دے۔ وہ آرام سے اپنی بات کہہ چکا تھا، لیکن اس کی اس بات نے سید حویلی کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ بی جان نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ بیٹا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بی جان نے کہا تھا۔ یہ میرا نہیں مدیحہ کا فیصلہ ہے اور میں اس کا ہر قیمت پر ساتھ دوں گا۔ میں اسے مرنے کے لیے اس جانور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن اس خاندان میں کبھی کسی نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا اور تم کتنی آسانی سے یہ سب کہہ رہے ہو، سید جبیل گرجے تھے۔ ضروری نہیں جو پہلے نہیں ہوا ہو وہ اب بھی نہ ہو۔ آپ لوگوں کو اپنی اکلوتی بیٹی پیاری ہے یا پھر اس حویلی کی روایات؟ روحان نے کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ بنا ان کا جواب سنے باہر نکل گیا تھا۔ جو بات سالوں پہلے اسے سمجھ نہیں آئی تھی آج آ گئی تھی۔ حانم نے تو طلاق کی بات سمجھانے کے لیے اتفاقاً اس کی بہن کا نام لیا تھا، لیکن جب آج اس پر گزری تھی تو وہ جان گیا تھا کہ اللہ نے طلاق کو کیوں رکھا ہے۔ تم ٹھیک تھی حانم، تم ہر بات میں ٹھیک تھی۔ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ مجھ پر گزری تو میں نے اللہ کو جانا۔ آج جب اتنا کچھ دیکھا تو دل پھٹ سا گیا۔ جو باتیں مجھے آج سمجھ آئی وہ تم سالوں پہلے جان گئی تھی۔ تم اللہ کے احکام کو مجھ سے پہلے سمجھ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نم آنکھیں لیے اس کی تصویر سے مخاطب تھا۔ وہ روحان بن حیدر جبیل ہی کیا جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر ظلم کے خلاف نہ بولے۔ ہر شام کو جب پتہ چلا تھا تو اس نے بھی روحان کی حمایت کی تھی اور روحان نے کر دکھایا تھا۔ فرقان نے مدیحہ کو طلاق دے دی تھی۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ مدیحہ اس کے سامنے رو پڑی تھی۔ پگلی گھڑیا، یہ میرا احسان نہیں بلکہ میرا فرض تھا اور میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ وہ مسکرایا تھا تو مدیحہ بھی مسکرا دی تھی۔ اس کے زخم آہستہ آہستہ منمل ہو رہے تھے۔ ہاتھ ہولا رکھنا تھا روحان، غلام دین بتا رہا تھا تم نے فرقان کے جبڑے ہلا دیے۔ ہر شام کی بات سن کر روحان بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ شکر کرو شامو کاکا کہ وہ بچ گیا، اس کا میں وہ علاج کرتا کہ ساری عمر کسی لڑکی کو ہاتھ لگانا تو درکنار دیکھتا بھی نہیں۔ روحان کو واقعی بہت غصہ تھا اس پر۔ لندن کب جا رہے ہو؟ ہر شام نے پوچھا تھا۔ اسے پتا تھا روحان کا یونیورسٹی آف لندن میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ابھی ایک اور کام باقی ہے، پھر کچھ دنوں تک جاؤں گا، روحان نے رازدارانہ لہجے میں کہا تھا۔ مجھے آرام پسند آ گیا ہے، میں بہت جلد ڈیڈ سے بات کروں گا، وہ پرسکون سے کہہ رہا تھا۔ مدیحہ تو اس کی بات سن کر حونک بنی اسے تک رہی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آج ہی مل کر آیا ہوں اسے، تم سے محبت کرتا ہے، خوش رکھے گا۔ روحان کی بات سن کر مدیحہ سے پٹائی تھی۔ نہیں بھائی، مرد ذات سے یقین اٹھ گیا ہے، میں اب اکیلا جینا چاہتی ہوں اور اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میری ڈاکٹری کا آخری سال ہے، میں ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، مدیحہ اداس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ روحان کو حانم یاد آئی تھی۔ اس نے جو حانم کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ کسی پر یقین کر سکتی تھی؟ نہیں، وہ شاید کسی لڑکی کو انکار کرنے کی وجہ سے اس نے حانم کا چہرہ جلا دیا ہوگا۔ یہ خیال اتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اسے اپنا دل کو لاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے اندر سے دل کے رونے اور چیخنے کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، جتنا وقت چاہے لے لو، لیکن تمہارا فیصلہ ارحم کے حق میں ہونا چاہیے، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ روحان نے اس کا گال تھپ تھپایا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مدیحہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھے۔ وہ جو بچھڑا تو یہ رمز بھی اس نے سمجھائی۔ روح ایسے نکلتی ہے، لوگ یوں مرا کرتے ہیں۔ مدیحہ کی عدت پوری ہونے کے بعد وہ لوگ منگنی کے لیے آئیں گے۔
مجھے امید ہے آپ ڈیڈ اور بڑے ڈیڈ دونوں کو سمجھا لیں گی۔ روحان بی جان کا ہاتھ پکڑے انہیں بتا رہا تھا۔ روحان کے لہجے میں نرمی تھی۔ بی جان اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکا پل پل میں رنگ بدلتا تھا، کبھی اتنا غصہ کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، اور کبھی بے حد شفیق۔ تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے ہو؟ بی جان نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ ابھی 3 سال پہلے کی تو بات تھی، وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کیا کرتا تھا۔ گٹار کندھے پر لٹکائے سیٹی بجاتا وہ آس پاس کے لوگوں کو رک کر دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ تب بھی لوگوں کو شوق کر دیتا تھا، اور آج بھی ٹھٹکنے پر مجبور۔ وہ کیا تھا بی جان بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وقت اور حالات انسان کو بہت جلد سب سمجھا دیتے ہیں بی جان، اور مجھے افسوس ہے میرے معاملے میں وقت نے تھوڑی دیر کر دی، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ خوش رہو، سلامت رہو، آمین۔ بی جان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے صدقے دل سے دعا دی تھی۔ ماموں جلدی واپس آنا، آپ کے لیے ممانی بھی ڈھونڈنی ہے، مقدس آبی کے بیٹے ریان نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب لوگ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ روحان لندن جا رہا تھا۔ سید جبیل نے اسے زور سے گلے لگایا تھا۔ روحان کو بہت سکون ملا تھا۔ سب بہت خوش تھے اور ساتھ ہی اداس بھی۔ ممانی، آپ کے ماموں نے ڈھونڈ لی ہے، دعا کرو بس وہ ماموں کو مل جائے، مقدس آبی نے ریان کو سمجھایا تھا۔ ریلی ماموں، پہلے نہیں بتایا آپ نے؟ ریان شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ روحان بس مسکرا دیا تھا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ کبھی کبھی وہ مان لیتا تھا کہ ہانم مر چکی ہے، اور کبھی کبھی دل بغاوت کر جاتا تھا۔ وہ مجھے ملے نہ ملے، وہ یہاں بستی ہے اور یہیں رہے گی۔ روحان نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے مقدس آبی کی بات کا جواب دیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ایک بہت بڑی دنیا جس میں روشنی کم اور اندھیرا زیادہ ہے تمہارے انتظار میں۔ یہ ایک نیا سفر ہے۔ النور انٹرنیشنل مسلم اسکول کو تم نے سنبھالنا ہے، اور پہلے اس قابل بننا ہے کہ تم النور کی رہنمائی کر سکو۔ ڈاکٹر باسط نے اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا لندن میں ایک انٹرنیشنل اسلامک اسکول تھا جس کا نام النور تھا، جہاں نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ تھی جنہیں ان کے خاندان قبول نہیں کرتے تھے۔ مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی، اور ہر ویکینڈ پر النور میں بہت بڑا اجلاس ہوتا تھا جس میں نان مسلم اور ملحد لوگوں کے اسلام پر اعتراض اور مختلف سوالات کے جواب دیے جاتے تھے۔ اس اجلاس میں دنیا کے بہترین مسلم اسکالرز اپنا لیکچر دیتے تھے۔ انشاءاللہ، روحان نے گہرے یقین سے کہا تھا۔ خیر سے جاؤ اور کامیاب لوٹو، مقدس صاحبی نے اسے دعا دی تھی۔ پاکستان میں بھی موسم ابر آلود تھا۔ اس کی فلائٹ میں بس 15 منٹ باقی تھے۔ اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھو۔ غصہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ جانتا ہوں ابھی تم سیکھنے کے مراحل میں ہو، لیکن تم سب سے الگ، سب سے خاص ہو۔ جاؤ برخوردار، جاؤ اور فتح کر لو۔ تمہارا سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے۔ ڈاکٹر باسط نے اسے گلے لگایا اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو ہمیں نکلنا چاہیے، زیا جبیل نے کہا تھا۔ وہ سب اپنی گاڑیوں کی طرف، جبکہ روحان اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سوری آر جے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، کورٹ میں کچھ کام تھا۔ سبیل نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ بارش میں بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ اس نے روحان کے اوپر چھاتا کیا تھا جو گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آر جے، سبیل نے اس کے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ چونک کر ماضی سے حال میں واپس آیا تھا۔ ہاں، وہ لندن پہنچ چکا تھا۔ سوری، آنکھ لگ گئی تھی شاید۔ روحان اٹھ کر سبیل کے گلے لگا تھا جسے وہ سالوں بعد مل رہا تھا۔ کمال ہے بھائی، اتنی تیز بارش میں جو انسان کو چہرے کو چھو رہی ہو، اور برف جما دینے والی ٹھنڈ میں تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ سبیل نے پوچھا تھا۔ میرا تعلق محبت کے قبیلے سے ہے، اور محبت کرنے والوں کو آس پاس کی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ روحان پھیگی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ گریٹ، تو مسٹر محبت کی دیو تھا، گھر چلیں؟ کیونکہ یہاں پر بہت سی محبت کی دیویاں تمہیں کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے دیکھ کر کافی دیر سے حیرت سے تمہیں تک رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کا دیوتا انہیں پسند آ جائے اور پھر مشکل ہو جائے۔ سبیل کی بات سن کر روحان نے حیرت سے ارد گرد دیکھا تھا۔ پتھر کے بینچوں پر چھاتا لیے اسے کچھ لڑکیاں نظر آئی تھیں جو اسے ہی گھور رہی تھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، روحان بڑبڑایا تھا۔ اس بات پر دونوں کا کہکھا ابھرا تھا، اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ روحان غور سے اس ٹاؤن کو دیکھ رہا تھا جس کی پہلی لائن کو چھوڑ کر دوسری لائن میں سبیل کا گھر تھا۔ سبیل اس کے ماموں کا بیٹا تھا جو یہاں لندن میں لاء کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب شہر کی سٹی عدالت میں پریکٹس کر رہا تھا۔ روحان یہاں MBA کا 1 سال مکمل کرنے کے بعد آیا تھا، جب وہ زندگی سے بھرپور تھا اور جلدی اپنی اگلی یعنی لائن میں اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، لندن ویسا کا ویسا تھا، لیکن وہ بدل گیا تھا، سر تا پیر۔ اب ایک اداسی اس کے ارد گرد بکھرنے لگی تھی۔ سبیل نے گاڑی گھر کے اندر پورچ میں داخل کی۔ محبت کے دیوتا،
آپ کا شاہی دربار آ چکا، اتر جائیں۔ سبیل کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا اور پھر اپنے بیگ کو اٹھا کر گاڑی سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا اسے اپنا خون جمتا محسوس ہوا تھا۔ گاڑی میں ہیٹر لگا تھا، اسے زیادہ ٹھنڈ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور اب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ چلیں؟ سبیل چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور روحان اس بات میں سر ہلا کر اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر آتش دان میں لگی ہیٹر کے سامنے بیٹھا تھا جب سبیل کی آواز گونجی تھی۔ روحان نے بند آنکھوں کو کھولا اور مسکرا کر سبیل کی طرف دیکھا۔ تمہارا گھر ہے، جب چاہے جہاں چاہے آ جا سکتے ہو، اجازت کی ضرورت نہیں۔ نہیں، میں آرجے کے کمرے میں بنا اجازت گھس نہیں سکتا۔ سبیل نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ وہ اب روحان کے سامنے دیوار پر رکھے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ اچھا کیا تم نے کپڑے بدل لیے، اسے خاموش دیکھ کر سبیل نے کہا۔ اسے محسوس کیا تھا روحان کے چہرے پر اب ہر وقت ایک مسکان ہوتی تھی۔ پہلے جیسی سختی نہیں تھی اب اس کے چہرے پر، البتہ آنکھوں سے اداسی جھلکتی تھی۔ حشام نے بتایا مجھے اس لڑکی کا، سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن خدائی کاموں میں ہم انسان دخل نہیں دے سکتے۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو۔ جب سے تمہاری کہانی سنی ہے یہ سوال ذہن میں گونج رہا ہے، سبیل نے کہا تھا۔ روحان نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جب تم اس لڑکی سے اتنی محبت کرتے تھے تو اسے جانے کیوں دیا؟ سبیل کے سوال نے روحان کی روح کو اندر تک چھلنی کر دیا تھا۔ وہ بس تڑپ کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلط سوال پوچھ لیا ہے۔ سبیل نے اسے خاموش دیکھ کر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، شاید ابھی مجھ میں وہ حوصلہ نہیں ہے جس سے میں اپنی کہانی کو بیان کر سکوں۔ کوئی بات نہیں، چھوڑو ان باتوں کو، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ میں ملازم سے کہہ کر آیا تھا، اس نے لگا دیا ہوگا۔ سبیل ایک دم کھڑا ہوا۔ روحان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ سبیل کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں میری کھڑکی میں آ گیا تھا جو باہر لان میں کھلتی تھی۔ سبیل اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اسے آفس کا کام کرنا تھا۔ روحان نے جیسے ہی کھڑکی کھولی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا جو اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ یہ تازہ ہوا بھی قدرت کی کتنی بڑی نعمت تھی جو انسان کو ایک پل کے لیے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جیسے ہی روحان کی نظر لان میں برستی بارش پہ پڑی وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ وہاں تھی، بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، کھلکھلا رہی تھی۔ اس کی ہنسی سے فضا میں ایک عجیب سا جل ترنگ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ محبت یا عشق کے اس حصے میں داخل ہو گیا تھا جہاں محبوب کا نظروں کے سامنے ہونا یا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ نہ جانے کہاں تھی بھی یا نہیں تھی، لیکن روحان کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ روحان، آؤ نا، اس نے روحان کو پکارا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں کھڑکی کے رستے ہی باہر لان میں کودا تھا۔ اب وہ ہانم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ اسے کچھ فاصلے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، روحان نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ روحان کے لیے یہ سب ایک سراب تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا واقعی اس وقت تک ہانا محبت کے جذبے سے انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی محبت کا لمس اور احساس کیسا ہوتا ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے، وہ آگ ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بہت دفعہ محبت کو الفاظ کی صورت میں پنوں پر بکھیرنے کی کوشش کی ہے اور ہر بار میں کاغذ کے پنوں کو جلتے پایا ہے۔ میں جب بھی اپنی محبت کو کسی چیز کے حوالے کرنا چاہتی ہوں وہ چیز خون اگلتی ہے، جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بارش کے پانی میں روحان کی آنکھوں کی نمی گھل سی گئی تھی۔ اوف، اتنی خطرناک اور خوفناک محبت کیسے کر لی تم نے روحان؟ کیسے؟ وہ سرتابہ سوال تھی۔ نہیں جانتا، شاید زبردستی کروائی گئی۔ وہ ہنسا تھا، خاک کر دینے والی درد بھری ہنسی۔ سب ختم ہو جاتا ہے، محبت بھی، جیسے تمہاری محبت ختم ہوئی تھی ایک پل میں، ایک لمحے میں، بنا سچائی جانے محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ اب رفتہ رفتہ روحان سے دور ہو جا رہی تھی۔ رکو، نہیں، محبت ختم نہیں ہوتی، محبت کی تو شروعات ہوئی تھی۔ روحان نے دہائی دی تھی۔ اس کا دور جانا روحان کو برا لگ رہا تھا۔ نہیں، مجھے سب یاد ہے، سب یاد ہے۔ اس نے ہانم کے لہجے میں اذیت محسوس کی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید دور جاتی، روحان نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا تھا، لیکن وہ دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی تھی، اور یہ شاید اس کے لیے اذیت کی آخری حد تھی۔ بارش کی برستی بوندوں نے جب دستک دی دروازے پہ، محسوس ہوا تم آئے ہو، انداز تمہارے جیسا تھا۔ ہوا کے ہلکے جھونکے کی جب آہٹ پائی کھڑکی پر، محسوس ہوا تم گزرے ہو، احساس تمہارے جیسا تھا۔
मैंने गिरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर। एक सर्द सफेरा एहसास हुआ। वो लम्स तुम्हारे जैसा था। तन्हा मैं चला फिर बारिश में। तब एक झोंके ने साथ दिया। मैं समझा तुम हो साथ मेरे। वो साथ तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी। रही ना बाकी आहट भी। मैं समझा मुझे तुम छोड़ गए। अंदाज तुम्हारे जैसा था। मुलाजिम सबील के कमरे में चाय देने गया था। दस्तक देने पर सबील ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी थी। आरजे को चाय पहुंचा दी तुमने? सबील ने पूछा। नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है। खाएं? कमरे में नहीं तो फिर कहाँ गया? मुलाजिम की बात सुनकर सबील हैरान हुआ। वो बाहर लॉन में बारिश में भीग रहे हैं। मुलाजिम की बात सुनकर सबील ने इस बात में सर हिलाया। लगता है मौसूफ का आज ही सारे कपड़े गीले करने का इरादा है। सबील ने चाय की चुस्की लेते हुए सोचा। क्या उन्हें कोई नफसियाती मसला है? मुलाजिम ने डरते डरते पूछा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? सबील ने अबरू उठाकर गुस्से से उसे घूरा। नहीं, वो दरअसल मैंने अभी उन्हें लॉन में किसी से बातें करते देखा जबकि वहाँ कोई नहीं था। मुलाजिम की बात सुनकर सबील चौंका। जाओ तुम, ऐसी कोई बात नहीं है और अपने काम से काम रखो। सबील ने सख्त से लहजे में कहा तो मुलाजिम शुक्र करता वहाँ से भागा। जबकि पीछे सबील को रूहान के मुतालिक जानकर अफसोस हुआ था। अगला दिन इतवार था। सबील काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था। रूहान अकेला लॉन्च में बैठा था। पिछली रात वो कितनी देर तक जागता रहा था, पर न जाने कब उसकी आंख लग गई थी। लेकिन वो शायद सोया नहीं था। नींद तो वो होती है जिसके बाद हम उठे तो पुरसुकून हो, जबकि रूहान के मामले में ऐसा नहीं था। वो सोते में जागता था और जागते में सोता था। कुछ देर वो बैठा रहा, फिर उठा और जोहर की नमाज अदा की। नमाज के बाद वो तर्जमे वाला कुरान खोलकर बैठ गया था। कल रात उसने अपनी अलमारी भी सेट की थी। वो पाकिस्तान से अपने बैग और सूटकेस में कपड़े कम किताबें ज़्यादा लाया था। उसे जिन किताबों पर शक था कि लंदन से नहीं मिलेंगी, वो उन सबको उठा लाया था, जिनमें ज़्यादातर इस्लामी किताबें थीं। कुरान पाक को पढ़ने के बाद उसके जहन में एक सवाल उभरा था जो वो डॉक्टर बासित से पूछना चाहता था। उसने अभी कुछ देर पहले मोमिनीन की सिफात पढ़ी थी। रूहान को हैरत हो रही थी। वो मोमिन तो क्या, अच्छा मुसलमान भी नहीं था। वो भी धोखेबाज समझता था खुद, और झूठा भी। अभी तक वो बड़ों की हर बात नहीं मानता था, बल्कि अपनी मर्जी करता था। उसने डॉक्टर बासत के अकाउंट को खोला और वहाँ अपना सवाल लिखा था। उसे उम्मीद थी सर्च करने पर जवाब मिल जाएगा। शायद उससे पहले भी बहुत से लोगों ने ये सवाल किया हो। और उसके चेहरे पर एकदम रौनक छा गई थी जब उसे अपने सवाल से मुतालिक वीडियो मिली। इस्लाम और मुसलमानों के अमल में वाज़ह फ़र्क क्यों? अगर इस्लाम बेहतरीन मज़हब है तो बहुत से मुसलमान बेईमान क्यों हैं और धोखेबाजी और रिश्वत और मंशियात फरोशी में क्यों मुलविस हैं? ये सवाल किसी मुल्हिद ने किया था और डॉक्टर बासत का जवाब मौजूद था। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ ब्रदर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर बासत ने तहम्मुल से सवाल सुनने के बाद बोलना शुरू किया। इस्लाम बिलाशुबा बेहतरीन मज़हब है, लेकिन मीडिया मगरब के हाथ में है जो इस्लाम से खौफजदा है। मीडिया मुसलसल इस्लाम के खिलाफ खबरें नशर करता, वो इस्लाम के बारे में गलत मालूमात पहुँचाता है। वो इस्लाम के बारे में गलत तासर पेश करता है, गलत हवाले देता है और वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है। जब किसी जगह कोई बम फटता है तो बगैर किसी सबूत के सबसे पहले मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। वह इल्ज़ाम खबरों में सबसे ज़्यादा नुमायाँ होता है। लेकिन जब बाद में जब ये पता चलता है कि उसके ज़िम्मेदार गैर मुस्लिम थे, तो एक गैर अहम और गैर नुमायाँ खबर बनकर रह जाती है। इसी तरह अगर कोई 50 बरस का मुसलमान किसी 15 साल लड़की से उसकी इजाज़त से शादी करता है, तो मगरबी अखबारात में वो पहले सफ़े की खबर बनती है। लेकिन जब कोई 50 साल गैर मुस्लिम 6 साल लड़की की असमत दरी करता है, तो ये सानहा अंदर के सफ़ात में एक मामूली सी खबर के तौर पर शाया होता है। अमेरिका में रोज़ाना असमत दरी के 2713 वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन खबरों में जगह नहीं पाते, क्योंकि ये अमरीकियों की तर्ज ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हर माशरे में नकारा लोग होते हैं। मैं इस बात से बेखबर हूँ कि ऐसे मुसलमान यकीनन मौजूद हैं जो दयानतदार नहीं और धोखेबाजी और दूसरे मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं। लेकिन मीडिया ये साबित करता है कि सिर्फ मुसलमान ही इनका इरतकाब करते हैं। हालांकि ऐसे अफराद और जराइम दुनिया के हर मुल्क और हर माशरे में होते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत से मुसलमान बिला नोश हैं और गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर शराब नोशी करते हैं। लेकिन मुस्लिम माशरे की मजमूई हालत बेहतर है। अगरचे मुसलमान माशरे में भी काली भेड़ें मौजूद हैं, मगर मजमूई तौर पर मुसलमानों का माशरा दुनिया का बेहतरीन माशरा है। हमारा माशरा दुनिया का वो सबसे बड़ा माशरा है जो शराब नोशी के ख़िलाफ़ है। यानी हमारे यहाँ आम मुसलमान शराब नहीं पीते। मजमूई तौर पर हमारा ही माशरा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात करता है। और जहाँ तक हया, मतानत, इंसानी इक़दार और अखलाकियात का ताल्लुक़ है, दुनिया का कोई माशरा उनकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। बोस्निया, इराक और अफ़गानिस्तान में मुसलमान कैदियों से ईसाइयों का सलूक और बरतानवी खातून सहाफ़ी के साथ तालिबान के बर्ताव में वाज़ेह फ़र्क साफ ज़ाहिर है। इस बात को मैं एक मिसाल से समझाता हूँ।
अगर आप जानते हैं कि मर्सिडीज कार का नया मॉडल कैसा है और एक ऐसा शख्स जो ड्राइविंग नहीं जानता स्टीयरिंग पर बैठ जाए और गाड़ी कहीं दे मारे, तो आप किसको इल्ज़ाम देंगे? कार को या ड्राइवर को? तो इतनी बात है कि आप ड्राइवर को इल्ज़ाम देंगे। ये देखने के लिए कि कार कितनी अच्छी है, ड्राइवर को नहीं बल्कि कार की सलाहियत और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को देखना चाहेंगे कि ये कितनी तेज़ चलती है, ईंधन कितना इस्तेमाल करती है, कितनी महफूज है, वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर ये बात महज दलील के तौर पर मान भी ली जाए कि मुसलमान ख़राब हैं, तब भी हम इस्लाम को उसके पैरोकारों से नहीं जान सकते। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस्लाम कितना अच्छा है, तो उसे उसके मुस्तनद ज़राए से परखें, यानी कुरान मजीद और सही अहादीस से। इस्लाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से परखें। अगर आप अमली तौर पर देखना चाहते हैं कि कार कितनी अच्छी है, तो उसके स्टीयरिंग व्हील पर किसी माहिर ड्राइवर को बिठाएं। इसी तरह ये देखने के लिए कि इस्लाम कितना अच्छा दीन है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर को सामने रख कर देखें। मुसलमानों के अलावा बहुत से दयानतदार और गैर मुतअस्सिब गैर मुस्लिम मुअर्रिखों ने एलानिया कहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन इंसान थे। माइकल एच हार्ट ने तारीख पर असरअंदाज होने वाले 100 इंसान के इनवान से किताब लिखी, जिसमें सरफहरिस्त पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी है। गैर मुस्लिमों की और भी बहुत सी मिसालें हैं जिनमें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ की है, मसलन थॉमस का लॉयल, लॉ मार्टिन वगैरह। तो ये आपका कहना दुरुस्त है, मुसलमान और इस्लाम में के अमल में वाज़ेह फ़र्क है। लेकिन चूंकि मुसलमान एक इंसान है जो आदम की औलाद है और गलती उसकी फितरत में शामिल है, तो बेहतर है आप इस्लाम के बेहतरीन लोगों को देखें। आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम कितना मजबूत दीन है। डॉक्टर बासत खामोश हो चुके थे। हॉल तालियों से गूंज उठा था। रूहान सख्ते की हालत में उन्हें सुन रहा था। मुसलमान परफेक्ट नहीं है, जबकि इस्लाम परफेक्ट है मिस्टर आरजे। तो आप मुसलमानों को नहीं, इस्लाम को देखें। उम्मे हानम के अल्फाज इसकी समाज से टकराए थे। इस सवाल का जवाब तो वो 2 जुमलों में बहुत पहले दे चुकी थी। वो क्यों नहीं समझा था? शायद हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, और शायद समझने का भी। तो आज की एपिसोड को हम इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।